الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہم صلی اللہ والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وسلم. إن لعمي العباس منزلة عند الله يغبطه به جميع الشهداء صلوات على محمد وآل محمد صلی اللہ. عزیزان گرامی، بارگاہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے. یہاں پڑھنا بہت مشکل ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوگی. بارگاہ حضرت عباس میں پڑھنا بہت مشکل ہے. میں کوشش کروں گا چند جملے فضائل کے، چند جملے مسائل کے. میرے پاس کل 35 منٹ ہیں، اس کے بعد ماتم داری ہے. ماتم آپ کریں گے جناب عباس کی بارگاہ میں. آپ جانتے ہیں نا، بڑے بڑے جید علماء بھی یہاں مجلس نہیں پڑھتے. بارگاہ حضرت عباس علیہ السلام ہے. یہاں ملائکہ موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. یہاں بیویاں موجود ہیں جو بیویاں بھی نہیں دیکھ سکتی. یہاں بڑی بڑی باعظمت ہستیاں ہیں جو 14 کے منظور نظر ہیں، وہ حضرت عباس ہیں. گرامی، جنہیں مولا کائنات نے باب الحوائج کہا ہو وہ مولا عباس ہے. دنیا میں دینے والا ہر آدمی، ہر انسان ہاتھ سے عطا کرتا. پہنچ گیا مطلب ہر عطا کرنے والا. سائل ہم جیسے جو مانگنے جاتے ہیں نا، ہاتھ پھیلاتے ہیں، عطا کرنے والا ہاتھ سے عطا کرتا. کائنات میں ایک باب الحوائج ہے جس کے بازو نہیں پھر بھی عطا کرتا. توجہ فرما رہے ہیں سجانے کے نام. 14 کے جو منظور نظر ہیں، 12 اماموں کے 14 معصومین کے وہ حضرت عباس ہیں. عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے جو اگر کہہ دیں تو اللہ کہتا ہے سارے فرشتوں سے عطا کر دو. یہ منع کر دیں تو اللہ کہتا ہے رد کر دو. جس نے منظور نظر بننا ہے عباس سے دستخط لے، جسے یہ رد کر دے وہی ملعون ہے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ. ابھی جملوں کو پیش کر رہا ہوں. آپ نے دنیا میں دیکھا بڑے بڑے خوبصورت افراد ہوتے ہیں،
جملوں کو پیش کر رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ. میں جانتا ہوں میں کس بارگاہ میں خطاب کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں میں اجازت لے کے آیا ہوں. پوری رات توسل کرتا رہا ہوں. بے انتہا پریشان ہوں کہ کس بارگاہ میں آیا ہوں. لیکن اگر انہوں نے عطا نہ کیا ہوتا تو میں آج جو ہوں میں نہ بنا ہوتا. میری ماں نے مجھے علم عباس میں مانگا تھا. اگر آج میں حسین کا ادنا سا خادم ہوں تو یہ عباس ابن علی کی عطا ہے. تو میں جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی، دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو، پہنچ گئے. جس خاندان میں سبھی خوبصورت ہو، روایت میں ہے نا، جہاں سے ختمی مرتبہ گزرتے تھے مشرکین و کفار رک کے دیکھتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو سارے صحابہ کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہیں. تو مشرکین و کفار کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے آسمان سے اتری کوئی مخلوق ہے. سارا مجمع نہیں ہے، سارے مشرکین و کفار. میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، گلے میں طاقت نہیں ہے، پورا خون جگر دے رہا ہوں. مشرکین و کفار ختمی مرتبہ کو دیکھ کے کہتے تھے یہ زمینی مخلوق نہیں لگتا ہے آسمان سے اترا ہے. وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن سمجھتے تھے یہ ہم جیسے نہیں. واہ واہ واہ. مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. واہ 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 واہ. توجہ فرما رہے ہیں زندانی گرام. رسول اکرم ایسے تھے کہ سارے صحابہ کا وحی دیتے، ہم نے ان سے خوبصورت نہیں دیکھا. توجہ، میں جانتا ہوں یہ شیعہ سنی مشترک مجمع پوری دنیا سے، میرے اسماعیلی بھائی بھی ہیں، بولا بھائی بھی ہیں، تو ساری دنیا سے، یہاں تک کہ یہاں ہندو موجود ہے، مجھے بتایا گیا عیسائی موجود ہے، جو کسی کو نہیں مانتا وہ بھی حسین کو مانتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. تو عزیزان کرام سارے مجمع کی توجہ ہے. اور سارے صحابہ کہتے ہیں، سارے صحابہ مشرک و کافر بھی پیغمبر کو دیکھتے کہتے تھے ان سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. وہ رسول جو اتنے خوبصورت تھے وہ مولا علی کو دیکھ کے کہتے تھے یا علی انتا کا بدر تجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا. واہ 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 واہ. میں جانتا ہوں جملے پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. میں جانتا ہوں جناب عباس کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی. اے غازی عباس صلی اللہ، ہاتھ جوڑ کے کچھ ناچیز حقیر سے ادنا غلام کا یہ جملہ قبول کر لیجئے. میں جانتا ہوں اگر آپ قبول کریں گے سیدہ میری شفاعت کر جائیں گی. میں سب کی طرف سے جملہ پیش کر رہا ہوں. اور اب جانتے ہیں نا پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ ہیں چودھویں کے چاند جیسے. اب سمجھ میں آیا مولا علی 13 رجب کو کیوں آئے. 13، 14، 15 کو چاند پورا ہوتا ہے، چاند کامل ہوتا ہے. اللہ نے کہا او چاند کبھی غرور نہ کرنا، تو خوبصورت ہے، میں اپنا علی بھیج رہا ہوں. واہ 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 واہ. محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ رہے.
میں جانتا ہوں وقت زیادہ نہیں، عزیزان گرامی، جہاں سبھی خوبصورت ہو، مولا علی ایسے، امام حسن و حسین اتنے خوبصورت تھے، نام ہی حسن سے نکلے تھے، جن پہ حسن قربان ہو وہ حسن و حسین۔ مجھے نہیں معلوم میں یہ جملے کیسے ادا کروں گا۔ جہاں سبھی خوبصورت ہو، جہاں سبھی خوبصورت ہو، ایک نوجوان، بلکہ ایک نوجوان بچہ 12 برس کا، چہرے پہ نقاب، سر پہ عمامہ، ماتھے پہ زلفیں، بڑی بڑی آنکھیں، جب مولا نے آتا دیکھا مسکرا کے کہا ہذا قمر بنی ہاشم۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں، جہاں سبھی خوبصورت ہوں وہاں قمر بنی ہاشم۔ آپ جانتے ہیں نا مولا علی کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے، مجھے نہیں معلوم مجمع اس وقت میں جانتا ہوں آپ سارا دن جلوسوں میں رہے، ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ مولا امیر کی آنکھوں کی بہت تعریف کی گئی ہے، مولا کی پیشانی کی، ہر اس کی الگ الگ تعریف کی گئی ہے، مولا کے ناک کی، ہونٹوں کی، لبوں، چہروں کی، ریش مبارک کی، مولا بہت خوبصورت تھے، لیکن سب سے زیادہ تعریف جو کی ہے نا وہ مولا کی آنکھوں کی۔ مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، اور آپ جب جنگ میں اترتے تھے نا تو چہرے پہ نقاب رکھتے تھے اور ذوالفقار ہاتھ میں رکھتے تھے، اب صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ مولا کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی تھی، جیسے ہی فوج سامنے آتی تھی نا آپ دانتوں کو بھیجتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ جناب عباس کی وہی آنکھیں تھی۔ آپ نے لشکر یزید کو آنکھوں سے کھا لیا تھا۔ میدان گرامی روایت میں ملتا ہے ہر یزیدی جناب عباس کے نام سے ڈرتا تھا۔ خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھو، میں جانتا ہوں میں کس بات کا حامی ہوں۔ میدان گرامی آپ سنابت ہے، جس محبت سے آپ نے سن لیا میرے الفاظ کو، جناب عباس کے نام سے توجہ، نام سے دشمن ڈرتے تھے۔ جناب سید الشہداء کے تمام دشمن حضرت عباس کے نام سے ڈرتے تھے۔ اب سوچیں جس کا نام سنتے رہے ہوں عباس عباس عباس، اور ایک مرتبہ وہ میدان میں اترے ہوں تو کیا حالت ہوگی؟ مولا عباس، میں نے بڑے بڑے جید علماء سے سنا کہ آپ نے کئی علماء سے کہا سخت ترین میرے مسائل پڑھا کرو، خود مولا چاہتے کہ سخت ترین مسائل پڑھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ روایت میں ہے جب جناب عباس اترے صرف تیر انداز، تیر چلانے والے 4000 تھے، ہزاروں کی تعداد میں سامنے کھڑے تھے۔ جناب عباس نے لگام میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ سارے مجمع کو دیکھا، جیسے ہی میدان میں اترے سب نے کہا بھاگو شیر آ گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ دن، یہ راتیں مصائب کی ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، میں نصیب سے مسائب پڑھنے کا عادی ہوں۔ میں سوچ کے تو آیا تھا میں حضرت عباس کے مسائب پڑھوں گا، لیکن آج 11 محرم کے مسائب کے چند جملے سن لیں۔ آخر میں ماتم سے پہلے حضرت ام البنین کو قرصہ پیش کروں۔ مولا کو وہاں سے بڑی محبت تھی۔ غازی عباس آپ کی عظمتوں کو سنا، مولا آپ کی مادر گرامی کو سنا،
ایسی دنیا میں جناب سیدہ کے بعد ماں ہونا مشکل ہے. آئے بیٹھے کی قدر میرے ساتھ. کیفیت عجیب ہے. جب 11 محرم کا دن نکلا نا، آپ جانتے ہیں جب عصر میں مولا حسین کی شہادت ہوئی، کالی آندھی چل رہی تھی، خون کی بارش ہو رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. بیویوں نے لاشوں کو میدان میں نہیں دیکھا تھا سوائے جناب زینب کے. لیکن جیسے 11 محرم کا دن نکلا، میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو. جو جملے پڑھوں گا جناب عباس کے صرف اور صرف عطا سے پڑھوں گا. میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں. حضرت عباس کریم ابن کریم عطا کرنے والے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. تو یہی 11 محرم سامنے بین الحرمین جیسے ہی دن نمودار ہوا، راوی کہتا ہے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئی. ہر بیوی اپنے شہید کو پکار رہی تھی. کوئی رو رو کے کہتی تھی واہ علی اکبر. ایک بیوی رو کے کہتی تھی ہائے قاسم. ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو بلا رہی. لیکن روایت کے الفاظ ہیں 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئے، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے. پہلی بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ. حضرت بیوی اونو محمد علیہ السلام کے لاشوں پہ نہیں گئے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے. آپ کا جس طرف رخ ہے نا بیوی اسی طرف ایک لاشے کو دیکھ کے آگے بڑھے. بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ تشریف لائیں، مولا حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگے. مولا سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی کہ میری پھپھی بوسہ دے سکتی. جناب زینب نے طواف کیا، پھر مدینے کا رخ کیا اور رو کے فرمانے لگی اماں آپ نے کہا تھا گلے کا بوسہ دوں، اماں گلے پہ خنجر چل گیا. مولا سجاد سے پوچھا مولا پھپھی نے بوسہ، مولا فرماتے ہیں میری پھپھی نے گھٹنے زمین پہ رکھے، کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا، رو کے کہا اماں آپ کا حسین مارا گیا. اجرکم اللہ. میں تو بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. آج جب جناب عباس کو پرسہ دیجئے گا، جناب زینب کا پرسہ ضرور دیجئے گا. اجرکم اللہ. بیوی نے بوسہ دیا. جانتے ہیں دوسری بیوی کون؟ دوسری بیوی کا نام ہے رباب. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بیوی کے رو رو کی آنکھیں پتھرا گئی. ایک مرتبہ جناب رباب آئی اور آتے کہنے لگی میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، میرے سرتاج حسین، اے میرے مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. مولا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں ہاتھوں سے لاشے پہ سایہ کرتی. مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا. میرا آپ سے وعدہ جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے. بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. مجھے بتایا زائرین ماں بہنوں کے ساتھ آئیں. اگر بیویاں روئیں گی کوئی تعزیہ میں تو نہیں مارے گا. اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی بچی آئی ہے اور آپ کو بتایا جائے بچی بے ہوش ہو گئی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پوچھے تماچا کس نے مارا تھا. یہی پوچھیں گے نا پانی پلایا یا نہیں.
اجرکم اللہ. اب میرے سینے میں طاقت نہیں ہے 5 منٹ کی زحمت لوں. بس بھئی آپ ماتم کے لیے تڑپ رہے ہیں, زحمت دینا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا مولا آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا, ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی, آپ کے لاش ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بی بی نے معمول بنا لیا جناب رباب نے. جیسے ہی کربلا کے بعد دن نکلتا بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی, دھوپ میں رکھ دیتی. جب وہ پانی گرم ہو جاتا گرم پانی پیتی, خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی. ایک ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی واہ حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہتی واہ حسینہ. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں بی بی کو جب نہیں معلوم یہ روایت پڑھوں نہ پڑھوں, یقین مانے عجیب و غریب کیفیت ہے جناب سے. تو جناب سید سجاد نے کہا یزید تمام سر واپس کر دے. سب بیویاں کو اب پہلی مرتبہ رہائی ملی تھی, آزادی ملی تھی, رونے کی سب رو رہی تھی. اتنے میں سر آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا, کہا لاؤ علی اصغر کا سر. اجرکم اللہ. بھئی میں سارے مسائل نہیں پڑھ سکتا, وقت نہیں ہے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. آخری جملے 3 دن تک بیویاں شام میں روتی رہے. جب تیسرا دن آیا مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس جا رہے ہیں, بیویاں تیار رہیں. جیسے صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں. جناب زینب نے رو کے کہا سجاد سب بیویاں تیار ہیں, لیکن نہ جانے فجر کے بعد سے رباب کہاں چلی گئی کچھ پتہ نہیں. مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی ہے, میرے ساتھ چلے, راستے سے ماں کو لے گئے. میری طرف دیکھیے گا. کچھ ہی دور گئے تھے. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی قبر سے ودا کرنے گئی. روایت کے الفاظ ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے. جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی اور رو رو کے کہنے کی سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. آپ کو آپ کی بھتیجی کا پرسا. اجرکم اللہ. مولا سجاد آگے بڑھے, ماں کا بازو پکڑا. جناب زینب آگے بڑھی, دوسرا بازو پکڑا. جس بیوی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا وہ شام میں رہ گئی. 11 محرم کے مساق پالا, رہائی ملی, بیویاں چہلم پہ کربلا آئیں. جب 3 دن بعد مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہے واپس چلے. جب تیسرا دن ختم ہوا نا مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں. کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں, پھر آپ کی ماں رباب تیار ہے. مولا آگے بڑھے کہا اماں کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں. کہا بیٹا سجاد مدینے میں میرا اب کچھ نہیں رہا. میرے مولا حسین کربلا میں, میری سکینہ شام میں, میرا علی اصغر کربلا میں. سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے نا
بیٹا وہ اپنے شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے. سجاد میرا سب کچھ لٹ گیا. مولا نے ایک جملہ کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ آپ مدینے نہیں جانا چاہتی، کربلا میں کیا کیجئے گا؟ بی بی نے فرمایا کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی. سجاد جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی اصغر کو تیر کیسے لگا. علی اکبر کے برچھی کا حال علی میرے مولا کا کلام. رحم اللہ. بس بھائی اب وقت بھی تمام ہو گیا. اپنا آپ میں رونے کی طاقت ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل. آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا، کمر جھک جاتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل رونا جناب رباب کا کام ہے. یہ مسلسل رونا ایک چھوٹی سی بیوی جو بار بار کہتی تھی چچا ابا میرے کانوں میں درد ہے. آخری جملہ کرتا مولا سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو کربلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا. مادر گرامی ساتھ چلیے. آخری جملہ. اب آپ اور اس کے بعد دوہا خالی. ایک مرتبہ 4 مہینے گزرے مدینے جا کے. ایک دن جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا اپنی ماں سے کہیے سائے میں آ جائے. سجاد رباب دھوپ میں روتی رہتی ہے. سجاد رباب کے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی. مولا سجاد آئے اور ایک مرتبہ فرمانے لگے مادر گرامی آپ کا بیٹا درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائے. بی بی نے رو کے فرمایا سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت میں وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. سجاد میں نے زبان دی تھی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام مخاطب ہے. مادر گرامی سائے میں آ جائیے. مولا سجاد نے آواز دی پھپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو مولا سجاد نے پکڑا. جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں سائے میں نہیں جاؤں گی. مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے. میری ماں چلی گئی. آپ سے برداشت نہیں ہو رہا بھئی آپ پچھلے چند گھنٹوں سے رو رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا آپ سے. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں منبر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں بڑے بڑے اساتذہ. میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے صرف مسائل سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. سلام ان بیویوں پہ جنہوں نے نیزوں پہ سر دیکھے، ٹوٹی پسلیاں دیکھی. پروردگارہ ایک بہت بڑے خطیب تھے
کربلا کے حرم کے شیخ کاظم سبتی، انہوں نے یہ جملہ نقل کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب عباس کو کہ مجھ سے کہتے ہیں اے شیخ میرے سخت ترین مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں بتاتا ہوں ایک شہید ہے جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ مولا نے کہا نہیں یہ شیخ کاظم یہ میرے سب سے سخت مسائل ہے۔ کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں ایک شہید ہے جس کی آنکھ میں تیر لگا تھا اور بازو نہیں چھوڑے، تیر ہاتھ سے نکالا جاتا ہے۔ کہ مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں۔ کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں مولا کے سر میں گرز مارا گیا تھا۔ مولا نے کہا یہ بھی میرا سب سے سخت مسائل نہیں۔ کہ پھر مولا میں نہیں جانتا، آپ بتائیے آپ کے رونے والوں کو کیا بتاؤں؟ یہ مولا عباس کا جملہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا میرے رونے والوں سے پوچھنا، اور رونے والوں اتنا بتاؤ جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر کسی کے بازو نہ ہو سینے میں تیر ہو آنکھ میں تیر ہو تو گھوڑے سے گرا اس چیز کا سہارا لے دو۔ یا باب الخرائج آپ کی عظمتوں کو سلام، مولا آپ کی مادر گرامی کو سلام، آپ کے بھائیوں کو سلام، آپ کی بہنوں کو سلام، لیکن مولا ہاتھ جوڑ کے آخری سلام اس